وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعاله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ معانا. ان اللہ معانا یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ جو الفاظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیم الفاظ قرآن میں لا دیے. تو یہ کب بولا گیا؟ یہ کب بولا گیا کہ ان اللہ معانا؟ کہ آپ جب ہجرت فرما رہے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور پھر جا کر غار میں چھپ گئے تھے. تفصیلی ہے وہ تو ہم آپ کو مختصر سا بتاتے ہیں کہ جو بات کرنا ہے وہ آ جائے گی. کہ غار میں چھپ گئے اور دشمنان اسلام آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے کہ کہیں سے ہم گرفتار کریں. کیوں کہ ان کو جو ہے نا ابو جہل وغیرہ انہوں نے بڑا انعام رکھا تھا کہ جو بھی آپ کو پکڑ کے لے کے آئے گا اس کو ہم جو ہے نا فلانا انعام میں دیں گے اور 100 اونٹ بھی دیں گے ہم اس کو وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو وہ اس کیف تک آ گئے تھے اور کیف پر مکڑی نے جالا بنا دیا تھا. کبوتر کا اس کا کیج بھی تھا, اس پر انڈے دیے تھے کبوتر نے بھی. بس یہ کچھ لمحوں میں ہوا ہے معاملہ یہ. بہرحال وہ جب آ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار آ گئے ہیں وہ لوگ اب آ گئے ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ ہم لوگوں کو دیکھ لیں. تب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ معانا, کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ وہ مقام جو حاصل ہوا ہے ان کو, وہ مقام جو حاصل ہوا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کسی صحابی رسول کو نہیں ہے. کسی صحابی رسول کو وہ مقام حاصل نہیں. آپ کے بے شمار خصوصیات ہیں جو کوئی اس منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جتنے بھی لوگ دین میں داخل ہوئے ہر ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کی دلیل مانگی تھی کہ کیا دلیل ہے کہ آپ جو ہے نبی ہے, ہم کیوں مان لیں آپ. تو جو ماننے والے تھے مان گئے, جو نہیں ماننے والے تھے وہ نہیں مانے. تو جب آپ ان کے سامنے پیش کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے پیش کیے تو آپ نے کہا ہاتھ بڑھائیے یا رسول اللہ, آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیتے. یہ ہاتھ پر بیعت کرنا آج بھی طریقت میں یہی ہے کہ ہاتھ پر بیعت کرنا یعنی وعدہ کرنا, ہاتھ پر بیعت کرنا, کوئی سوال نہیں, کچھ نہیں. پھر ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ آپ کو معراج ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو گئی اور یہ معراج مکہ مکرمہ میں ہوئی. اچھا, معراج جب ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں آئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ بھائی میں رات میں یہاں جا کر آیا ہوں, بیت المقدس بھی گیا ہوں, آسمانوں کی سیر کی ہے, یہ ہے وہ ہے, سب بتایا آپ نے تفصیل. تب لوگ مذاق بھی کرنے لگ گئے. اس وقت ابو جہل نے نکلا تھا کسی اور کام کے لیے. اس نے جو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو اس نے روک لیا. بولا صدیق ایک بات سنو, تو ابوبکر ایک بات سنو. بولے کیا بات ہے؟
تو بولے اگر فرض کرو کوئی یہ کہہ دے کہ کچھ ہی دیر میں کہ وہ بیت المقدس بھی گئے اور آسمانوں پر بھی گئے اور جنت کا اور جہنم کا آپ نے نظارے کیے، سب دیکھے، سب کچھ ہے، تو کیا یہ آپ مان لو گے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا۔ تب اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ آپ کے صاحب جو ہے، ساتھی جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے ایک حصے میں بیت المقدس بھی گئے اور آسمانوں پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، سب دیکھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا انہوں نے کہا ہے، پکی بات ہے؟ ہاں انہوں نے کہا ہے۔ پھر تو انہوں نے جو کہا ہے تو وہ تو ہم مانتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سوال نہیں، کچھ نہیں، معلوم تو کر لیں صحیح بول رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور نے کہا ہے، مان گئے ہو، ختم۔ اسی وقت سے آپ کا نام صدیق ہوا، اسی وقت سے آپ کا نام صدیق ہوا، جو آج تک چلے آ رہا۔ اچھا، آپ کا حال یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو چونکہ آپ اس قدر اتباع میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس انداز میں حضور چلتے آپ بھی چلتے، حضور جس طرح کپڑے پہنتے آپ بھی کوشش کرتے ویسے ہی پہنتے، جو بات حضور کرتے آپ بھی وہی کرتے، وہ انداز۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ لوگ آتے تو کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھتے کہ یہی رسول خدا ہے، تو کبھی لوگ ان کو سمجھتے، کبھی حضور کو سمجھتے تو کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات تو ذرا سمجھ میں آنے والی نہیں، انہوں نے اٹھ کر فوری ایک چادر تان کے حضور کے اوپر کھڑے ہوئے تاکہ سایہ ہو جائے، تو اس بات سب کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہے، تو اب جو بھی آتا سیدھا انہیں کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور جو بات بھی اس کی تھی وہ کر لیتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سارے اکابرین امت کا آج بھی یہی اسی بات پر اتفاق ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء و رسول بالتحقیق، یعنی آپ جو ہے نا انبیاء اور رسولوں میں کے بعد اگر کوئی ہستی ہے دنیا میں تو وہ آپ ہی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدھی طرف پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو لوگ دیکھے خوش ہو گئے، بولے کہ کیا بات ہے، بہت خوش ہو گئے کہ کیا چہرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کیا صحابہ ہے، خوش ہو گئے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ آج جو دیکھ رہے ہو تم اس دنیا کی حد تک ہی ہے، بلکہ نہیں، کل جب خبر سے ہم اٹھیں گے قیامت میں تب بھی تم دیکھو گے کہ میں ایسے ہی آ رہا، ساتھ میں ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے اور ایک طرف حضرت عمر ہوں گے، دونوں کے ہاتھ پکڑا ہوا میں ایسے ہی چلوں گا۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ محشر میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا، امت میں کس کا حساب ہوگا؟ تو آپ نے کہا صدیق اکبر کا ہوگا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حساب ہوگا۔ اچھا، پھر آگے بعض محدثین لکھتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی اور پھر یہ بات ہوئی کہ محشر میں کیسے ہوگا معاملہ، تب آپ نے جو ہے نا کہا کہ صدیق اکبر تم کو آگے بڑھاؤں گا میں کہ تم آگے بڑھنا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہیں گے کہ لاؤ اپنی امت کو پیش کرو حساب کے لیے،
تب میں حضرت ابو بکر صدیق کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس وقت آپ رونے لگ گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھ بوڑھے کو آگے بڑھاؤ گے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خاموشی اختیار کی اور پھر کہا کہ دیکھو ابو بکر، میری امت میں تم سے بہتر کوئی نہیں، تم سے بہتر کوئی نہیں، تم ہی ہو سب سے بہتر۔ عزیزان محترم، بڑے معاملے ہیں، بڑے معاملے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی ہے کہ آپ کے، آج میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ملی ہے ایک بات کہ پاکستان میں ایک اللہ والی رہتے ہیں، ان کا نام ہے ضیاء الدین صدیقی ہے۔ یہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، 30-40 سال سے مدینہ شریف میں تھے، اور حیدرآباد دکن میں ایک بزرگ ہستی تھے جو 1960 میں ان کا انتقال ہوا، 60-61 میں ایسا کچھ انتقال ہوا ہے۔ ان کا نام تھا عبد القدیر صدیقی، بڑی مشہور ہستی ہے، علمی حلقوں میں تو بہت مشہور ہے، حیدرآباد میں بھی بہت مشہور ہے۔ تو خیر، یہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے، حج کے بعد مدینہ شریف میں آئے کہ زیارت کریں گے۔ تب لوگوں نے جا کر حضرت ضیاء الدین سے کہا کہ حضرت ایک صاحب آئے ہوئے ہیں انڈیا سے، حیدرآباد دکن سے، بولے وہ کہتے ہیں کہ وہ صدیقی ہے، وہ صدیقی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بابا یہ مدینہ شریف ہے، یہاں بہت لوگ آتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میں بھی صدیقی ہوں، میں بھی صدیقی ہوں۔ تو رات گئی، بعد میں سب معاملہ ختم ہو گیا، اپنے اپنے گھر چلے گئے، سب چلے گئے۔ اسی رات ان کو خواب میں زیارت ہوتی ہے، حضرت ضیاء الدین صاحب کو زیارت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اور یہ عبد القدیر صدیقی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، لے کر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر لگا لیتے گلے۔ یہ جو خواب دیکھے ان کی تو نیند اڑ گئی، فوری ان کو جس نے بتایا تھا لوگوں نے کہ صدیقی صاحب کوئی آئے ہوئے ہیں حیدرآباد سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ رہتے کہاں ہیں؟ تو بولے حضرت اتنی رات کو آپ کیا ہے؟ تو بولے نہیں چلو، بس وہاں پر جاتے ہیں، اور جا کر جو ہے تو ادب کا احترام کا حال یہ ہے، جا کے باہر بیٹھ گئے، اٹھائے نہیں کہ بولے اب نماز کو تو آئیں گے ہی سر۔ پر اذان ہوئی، پھر اذان کے لیے انہوں نے جب تشریف لائے باہر، تب یہ لپٹ گئے انہوں کہ بولے سرکار آپ کے طفیل ہم کو حضور کی بھی زیارت ہوئی، آج 30 سال سے بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر مگر زیارت نہیں ہوتی، آپ کے طفیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی زیارت ہوئی آپ کے طفیل۔ یہ مشہور واقعہ ہے حضرت ضیاء الدین صاحب، وما علینا الا البلاغ۔